الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو اسلامک دنیا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے، اسلامک ٹاپک جو ہے وہ ہے بے وفائی کی سزا۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی کپڑا بننے کا کام کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی تمام عورتوں سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ جب اس کے حسن کی شہرت اس وقت کے ایک بادشاہ تک پہنچی تو اس نے ایک بڑھیا کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ اس کے پاس جائے اور اسے اس کے خاوند کے خلاف کر دے۔ بڑھیا حسب ہدایت اس کے پاس پہنچی اور بولی، اے عورت، میں بادشاہ کی جانب سے آئی ہوں۔ اس نے پیغام بھیجا ہے کہ تم اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود ایک کپڑے بننے والے کے پاس کیوں پڑی ہے؟ اگر تو ہمارے پاس ہوتی ہم تجھے سونے سے لاد دیتے، تجھے ریشم پہناتے اور بے شمار نوکر چاکر تیری خدمت کے لیے مقرر کرتے۔ ان باتوں نے عورت کے دل پر گہرا اثر کیا اور وہ اپنے شوہر سے بدظن ہو گئی۔ بالآخر شوہر کی خدمت کرنا بالکل چھوڑ اور اس کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ جب شوہر اس کی اس سے وجہ دریافت کرتا تو بد اخلاقی سے جواب دیتی۔ آخرکار اس نیک شخص نے انتہائی دل برداشتہ ہو کر اسے طلاق دے دی۔ عورت نے چھٹکارا پاتے ہی بادشاہ سے شادی رچا لی۔ جب بادشاہ اجرا عروسی میں گیا اور پردے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادشاہ اور عورت دونوں اندھے ہو گئے۔ بادشاہ نے چاہ کر اسے چھو کر دیکھوں، لیکن یہ سوچتے ہی اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ عورت نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا تو اس کا ہاتھ بھی سوکھ گیا۔ پھر ان دونوں کو گونگا بہرا کر دیا گیا اور ان کی شہوات مٹا دی گئی۔ جب صبح پردے ہٹائے گئے تو یہ دونوں اندھے، بہرے اور گونگے پائے گئے۔ ان کا یہ معاملہ اس زمانے کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، جواب ملا، میں ان کو کبھی معاف نہ کروں گا۔ کیا یہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کپڑا بننے والے کے ساتھ کیا میں اسے دیکھ نہیں رہا تھا؟ بے شک بے شک۔ یہ تھا ہمارا آج کا اسلامک واقعہ۔ ملتے ہیں ایک نئے لیسن، نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔